میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے عبادت کا مفہوم اور اس کے ثمرات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تو عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز۔ تو آج انشاءاللہ اس نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو نماز کا پابند بنائے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھو کا حکم نہیں ہے، ہمیں جہاں پر بھی حکم دیا ہے، کہیں فرمایا اقاموا الصلاۃ، کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ، اور کہیں فرمایا مقیم الصلاۃ۔ یعنی مختلف انداز میں نماز کی اقامت کی بات کی ہے کہ نماز قائم کرو۔ پڑھنے کا صرف ایک جگہ اللہ نے اپنے نبی سے کو حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ہمیں جہاں پر بھی حکم ہے نماز قائم کرنے کی بات ہوئی تو پڑھ تو جیسے مرضی پڑھ لے، لیکن قائم کرنے میں عموماً آپ کو یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ 5 چیزیں ہیں، جب تک وہ نہ ہو تو نماز قائم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات وقت پہ پڑھی جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز وقت پہ پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے، لہذا وقت پہ نماز پڑھنا لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے کپڑوں کی استری کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو خارش کرنا یا ادھر ادھر کا خیال لانا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عین خشوع اور خضوع مکمل۔ جب آپ نماز کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں تو یقیناً اس ترجمے پہ جب غور کریں گے تو آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہونے آئے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کیا اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، لہذا ترجمہ سیکھیں اور پھر ترجمے پہ غور کیا کریں نماز پڑھتے ہوئے۔ جب ایسا ہو تو پھر آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہوگی، تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی لازمی۔ تیسرے نمبر پر سنت کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے آپ کی نماز کا ایک ایک عضو، ایک ایک ہیئت، ایک ایک شکل، رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، کتنا لمبا تھا، ہر بات واضح کر کے بتائیے، صحیح احادیث میں موجود، تو ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ۔ تو یہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا بھی لازمی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ حکم ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ نے اجر بھی زیادہ رکھا ہے اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت۔ تو 5ویں نمبر پر اور آخری نمبر پر فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھو، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین بھی کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ یہ نہیں کہ ٹوپی سر پہ رکھ کے مسجد میں آ جاؤ اور بچے گھر میں بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، گھر والوں کو، عورتوں کو، بچوں کو نماز کا حکم نہ دو، ایسا مت کرو۔ خود بھی پڑھو، دوسروں کو پڑھنے کی بھی تلقین کرو۔ یہ 5 باتیں ہوں تو نماز قائم ہوتی۔
اور اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا نہیں قائم کرنے کا حکم دیا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین کو حنفاء بالکل ایک طرف کے ہو کر، یعنی مکمل توحید کے علمبردار بن کر. یہ نہیں کہ آدھا یہ اور آدھا وہ، نہیں، مکمل ایک طرف کے ہو کر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہ ہے اصل پختہ پکا دین جو آپ کے ذمے لگایا گیا ہے ایمان والوں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں نماز قائم کرنے کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ نے کبھی کسی جگہ فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز. اس سے اکثر علماء نے نماز عصر کا ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد نماز عصر. تو ہر نماز کی فکر کرو، خاص طور پر نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کا خاص خیال رکھو، کیونکہ دوسری احادیث میں عصر کی نماز کی اہمیت جو ہے وہ باقی نمازوں سے زیادہ کر کے بتائی گئی ہے کہ اس کے فوت ہونے کا جو نقصان ہے وہ دوسری نمازوں سے زیادہ بتایا گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنا اور نماز کا اہتمام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یعنی یہ نہیں کہ صبح کی پڑھ لی ظہر کی چھوڑ دی، ظہر کی پڑھ لی پھر عصر کی چھوڑ دی، مغرب کی پڑھ لی عشاء کی چھوڑ دی. نہیں، حافظوا علی الصلوات کا معنی ہے کہ اس کی حفاظت کرو، ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنے کی کوشش کرو، اور کوئی بھی ناغہ نہ نماز کا اور نہ وقت کی چلے جانے کا خیال رکھو، بلکہ نماز وقت پر اور پوری نمازیں پڑھو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر میں عشاء کی بھی پڑھ لیتا ہوں. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ظہر کی 4 رکعات ہوتی ہیں اور 3 پڑھ لے اور سلام پھیر لے. مجھے بتائیں کہ کیا اس کی یہ 3 ہو جائیں گی؟ کبھی نہیں ہوگی. تو اسی طرح جب 5 نمازیں فرض ہیں تو 2 پڑھ لے یا 3 پڑھ لے تو وہ 3 بھی نہیں ہوتی. وہی نماز ہوتی ہے جو پوری نماز یعنی 5 وقت کی پوری نماز پڑھی جائے تب آپ کی نماز کا حق ادا ہوتا ہے. وہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ میں 2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو یہ کافی ہے، یہ ہرگز مفید نہیں ہے. ان 2 کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے کوئی ظہر کی 4 کی بجائے 2 پڑھ لے یا 3 پڑھ لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسی طرح بالکل 5 نمازیں نہ پڑھی جائیں تو 2 یا 3 نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ جی کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو اللہ نے دینا ہے، اجر و ثواب اللہ نے دینا ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بات ہے میں وہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور کہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، ایک تو نماز پڑھنے کا حکم دیا، جب حکم ہوتا ہے تو اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور دوسرا نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت بتائی گئی ہے کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرو، ہمیشہ نماز پڑھا کرو. یہ نہیں کہ جب امتحان آنے والے ہوں، جب مشکلات میں پھنس جائیں تو نمازی بن جاؤ کہ بڑی مشکلات ہیں، اور جب آسانی اور فراوانی ہو، جب مسائل ٹھیک چل رہے ہوں تو پھر سستی کر جاؤ. نہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، اللہ کے خاص اور نیک لوگ وہ ہیں، متقی لوگ وہ ہیں
جو نماز پہ دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جنتوں میں بڑی عزت کی جائے گی، بڑے عزت والے ہوں گے جنتوں میں۔ تو یہ اگر آپ کو جنت چاہیے اور جنت میں عزت چاہیے تو یقیناً نماز پڑھنے کے نتیجے میں اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جنت میں انشاءاللہ عزت والے لوگ ہوں گے جو نمازی لوگ ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا غم اور خوف سے نجات مل جاتی ہے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ میں نے کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ خوف ہمیشہ آنے والی مصیبت پر ہوتا ہے اور غم ہمیشہ گزری ہوئی مصیبت پر ہوتا ہے۔ نہ انہیں یہ خوف ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور نہ انہیں غم ہوگا کہ ہم اچھا نہیں کر کے آئے، لہذا پچھلے پہ غم نہیں ہوگا اور آگے اس کا خوف نہیں ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کہیں یہ فرمایا کہ یہ حقیقی مومن ہے ہی وہ جو نماز پڑھنے والے، باقی تو ایسے ہی ہیں۔ حقیقی مومن وہی ہیں جو نمازی، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ حقیقی مومن وہی ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، ان کے اللہ کے ہاں، ان کے رب کے ہاں بڑے اونچے درجے ہیں، بخشش ہے، ورزق کریم، اور اعلیٰ رزق ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ نماز کے نتیجے میں یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جب قرآن مجید کی ابتدا میں متقین کا ذکر کیا تو وہاں پر ذکر فرمایا کہ متقین وہ ہوتے ہیں یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ متقی ہوتے ہیں۔ تو اگر، اور انہی کے بارے میں فرمایا کامیاب و کامران وہی لوگ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب و کامران لوگ، یعنی جو نماز پڑھنے والے لوگ۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ بنیاد اسلام کی ایک عمارت ہے اور اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ سب بنیادیں ہیں۔ اب دیکھیں، ہم عمارت جب بناتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بنیاد پختہ ہو، بنیاد پختہ ہو، اس کو خوب لینٹر کی طرح مضبوط کر کے بنیادیں رکھتے ہیں کہ اگر پانی چلا بھی جائے نیچے تو عمارت مضبوط رہے، وہ نہ گر۔ یعنی ہمیشہ ہمارا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کی بھی ایک عمارت ہے۔ اللہ کے نبی نے مثالیں دے دے کر بات سمجھائی کہ اس کی مثال عمارت کی طرح ہے۔ اگر ایک عمارت، اس کی ایک دیوار، ایک ستون گر جائے تو وہ عمارت کمزور ہو جاتی ہے، جب ایک اور گر جائے تو وہ بالکل گر جاتی ہے، عمارت گرنے کے قریب ہو جاتی۔ تو یہ نماز، یہ ستون ہے، اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے ایمان کی، آپ کے اسلام کی جو بنیاد ہے، جو عمارت ہے، وہ کمزور ہے، اور وہ جب ایک اور چیز بھی نہیں ہے تو وہ گر گئی، پھر آپ مسلمان کہلانے کے حق نہیں رکھتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سمجھ لیں اچھی طرح
کہ اپنے اسلام کی بنیاد کو مضبوط بنائیں. اور بنی الاسلام علی خمس، بنیاد اسلام کی 5 چیزوں پر ہے، تو ان میں ایک نماز اس میں شامل ہے. لہذا اپنے اسلام کو ہمیشہ مضبوط رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کی بہت تلقین فرماتے تھے، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے آخری الفاظ، یعنی زندگی کے آخری الفاظ جو تھے وہ کیا تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا. یعنی یہ 2 خاص باتیں آپ نے آخری وقت میں یہ کی تھی. تو یعنی ان کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ نماز کا خیال رکھنا اور جو غلام ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق پورے کرنا. اب ہمارے ہاں غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے، ملازم ہیں، نوکر ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا رویہ، گھر کی نوکرانیاں ہیں، اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اچھا سلوک رکھنا چاہیے. انہیں گھٹیا سمجھ کر گھٹیا کھانا، بسا کھانا دینا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ انتہائی نامناسب، انتہائی نامناسب. اللہ کے نبی نے یہ آخری الفاظ فرمائے تھے کہ نماز اور جو تمہارے ملک یمین ہے، وہ تو غلاموں کے بارے میں فرمایا، لیکن آج کل ہمارے جو نوکر اور ہمارے ملازم ہوتے ہیں یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس لیے ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا بہت ضروری. اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیا کرتے تھے. مروا اولادکم بالصلاۃ، فرماتے تھے اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو. اور کب؟ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو کہ نماز پڑھو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. یعنی اتنی تلقین فرمائی کہ بچوں کو عادی بناؤ نماز کا. اب مارنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نشان ڈال دو، لاساں پا دو، نہیں. مارنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اسے ذرا ڈراوا دو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہیں سزا ملے گی، اور اس طرح کا ڈراوا دینا مطلوب ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے اٹھا کر اس کو مار مار کر لہوحان کر دو، بالکل ایسی بات نہیں. بچوں کو نماز کا عادی بنانے کا یہ حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ نماز کا حساب و کتاب ہونا ہے. سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہمارا ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے. اس لیے فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر وہ درست ہو گئی یعنی نماز، تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے. وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، باقی اعمال کا بھی گڑبڑ ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں، نماز بنیاد ہے. اتنی واضح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک لازم مضمون ہے، اگر اس میں فیل ہے تو باقی سب میں اعلیٰ نمبر ہے تو آپ فیل ہیں. یوں آپ سمجھیں کہ نماز لازمی مضمون ہے. باقی اگر آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کے معاملات سب ٹھیک ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور اچھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو سب کچھ بیکار ہے. یعنی یہ بات واضح اچھی طرح سمجھ لیں. یہ نہ سمجھیں کہ میں اخلاق میں بہت اچھا ہوں تو لہذا کوئی بات نہیں. فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ نماز والوں کو اللہ فرمائے گا تم تو ادھر ہو جاؤ، جو بغیر نماز کے ہیں تو وہ ادھر ہو جائے. اب وہ ادھر والے کہتے ہیں میں زکوٰۃ دیتا تھا تو نہیں ہم نے کوئی نہیں سننا. جی میرا اخلاق بھی بہت اچھا تھا، نہیں کوئی نہیں سننا. اب جو نماز والے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا ہاں تم زکوٰۃ دیتے تھے تم دیے. یعنی آپ سمجھیں کہ بنیاد نماز ہے، نماز کے بعد باقی چیزیں
उनसे पूछी जाएंगी और देखी जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी नमाज को बेहतर बनाएं और अपनी नमाज को आला बनाने की कोशिश करें। रासुल अम्र अल इस्लाम, मामले की जड़, बुनियाद जो है वो इस्लाम है, और वह अमूदुहु अस्सला, और इस्लाम का जो सुतून है वो नमाज है। वह ज़िरवत सना में ही अल जिहाद, और उसकी जो चोटी है यानी इस्लाम की वो जिहाद। यानी ये इतनी वाज़ेह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो नमाज का सुतून है, ये इस्लाम का जो सुतून है वो नमाज है। अब सुतून के बगैर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इस तरह इस्लाम का सुतून नमाज है, और वज़ीर व तो सना में ही अल जिहाद, और चोटी जो है इस्लाम की वो जिहाद। यानी जिहाद अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन नमाज जो है वो पूरे इस्लाम का सुतून है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह के नज़दीक कौन सा है, तो आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक़्त पे नमाज पढ़ना। सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, वक़्त पे नमाज पढ़ना। पूछा गया फिर फरमाया वह बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। फिर पूछा गया तो आपने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। अब जिहाद बाद में आता है, पहले आप अपनी तरबियत करें, अपने आप को नमाजी बनाएं, माँ बाप का फरमा बरदार बनाएं, फिर जिहाद की तरफ जाए। ये बुनियादी चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ जो नमाज है, जो अगर ठीक होगी तो आपके बाकी मामलात भी ठीक होंगे। अगर आपकी नमाज दुरुस्त नहीं, और नमाज भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, समझ आ गई बात? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुन्नत के बगैर नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, हर चीज़ जेन्युइन उसमें जो होती है उसी की अहमियत होती है। जो नकली हो, जो असली ना हो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो नमाज जेन्युइन कौन सी है, जो अल्लाह के नबी ने पढ़कर दिखाई है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, एहतमाम करें इस बात का कि नमाज ऐसे पढ़ें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर दिखा। इसी तरह फिर नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल, यानी हमारे शरीयत में मिसालें दे दे कर समझाया जाता है। एक मिसाल दी गई कि सगीरा गुनाह जो है, नमाज पढ़ने से अल्लाह उसको मिटा देता है। सगीरा गुनाहों को नमाज पढ़ने की वजह से मिटा देता है। हालांकि आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, आपके ज़िम्मे था कि नमाज पढ़ें, आपने पढ़ी तो सगीरा गुनाह अल्लाह ने मिटा दी। तो ये अल्लाह की ख़ास अनायत। फरमाया अरायतुम लौ अन्न नहरन बेबाब अहदिक, क्या ख्याल है अगर तुम्हारे घर के दरवाजे पर अगर एक नहर बह रही हो, और तुम उस नहर में हर रोज़ 5 मरतबा नहाओ, तो क्या तुम्हारे बदन पर कोई मैल कुचैल रह जाएगी? तो फरमाया कि नहीं। तो आपने फरमाया यही मिसाल नमाजों की। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के साथ साथ फरमाया कि अस्सलावातुल खम्स, 5 नमाजें, वल जुमअतु इलल जुमअ, एक जुमे से दूसरा जुमा, व रमज़ानु इला रमज़ान, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान। फरमाया मुकफ़िरातुन, दरमियान में जो गुनाह हुए, अगली नमाज पढ़ी, पिछली नमाज के बाद जो गुनाह हुए माफ़। अगला जुमा पढ़ा, पिछले जुमे से पहले बाद में जो गुनाह हुए वो माफ़। अगला रमज़ान आ गया और पिछले रमज़ान से या इस रमज़ान तक जो गुनाह माफ़। यानी ये अल्लाह जैसे माफ़ करने पे तुला हुआ है। लेकिन हम अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अगर अल्लाह के सामने गिड़गड़ा कर कह दें तो यकीनन अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो ये फरमाया मुकफ़िरातुम मा बैनहुन्ना इज़ज्तुनिबतिल कबाइर। हाँ, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब ज़रूरी।
कबीरा गुनाहों से इज्तनाब ज़रूरी है। कबीरा गुनाह कौन से हैं? जिन पर वाज़ेह ये बताया गया है कि ये नहीं करना हराम है। चोरी हराम है, कबीरा गुनाह है। ज़िना हराम है, कबीरा गुनाह है। ग़ीबत हराम है, कबीरा गुनाह है। इसी तरह जिनके बारे में वाज़ेह हुक्म है कि नहीं करना, वो कबायर है। कबायर के लिए तौबा करना लाजमी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा नमाज पढ़ने का आदी बनाए, हमेशा हर नमाज पढ़ने का आदी बनाए और हमें नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ने का आदी बनाए। ये मौजू अभी इंशाअल्लाह अगले जुमे भी मुकम्मल करूँगा। अब क्योंकि ये तय हो गया है कि हमारी नमाज 1:15 बजे होनी है, इसलिए मैं अब अभी इसी बात पर ये ख़त्म करता हूँ। अगली बातें जो हैं इंशाअल्लाह अगले जुमे होंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।